یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولانا ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ انتہائی قابل قدر محترم و محتشم سامعین کرام، الحمدللہ علی ذالک، اس مرتبہ اور اس اعزاز پر جو ہمیں حاصل ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، بہت تھوڑا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کسی اور پیغمبر کا امتی نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے جو سید المرسلین بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے، اور پھر امام المرسلین بھی ہے، خیر خلق اللہ بھی ہے، اور خدا کی سراپا رحمت بھی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ پیشوائے روح الامین ہیں، سارے فرشتے جبریل امین کے مرید ہیں، لیکن جبریل امین ہمارے آقا کے مرید ہیں، شدرا کے راہی ہیں، اللہ کے ماہی ہیں، سیاح لا مکان ہیں، سرور دو جہاں، مسند نشین لا مکان ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، دانائے غیوب ہیں، ختم رسول ہیں، مولا کل ہیں، ہادی برحق ہیں، مخبر صادق ہیں، رسول اکرم ہیں، رحمت دو عالم ہیں، نور مجسم ہیں، فخر بن آدم ابن آدم ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں، دانائے غیوب ہیں، ختم رسول ہیں، مولا کل ہیں، ہادی برحق ہیں۔ شان یہ ہے جو خود نہ تھے راہ پہ وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ میرے حضور کی نظر کا اعجاز ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ایسی نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جو خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ آج چونکہ میرا مضمون گفتگو کا عنوان جو ہے وہ ہے شان صحابہ۔ یہ حضور آسمان ہدایت کے آفتاب ہیں، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ کو بھی محبوب ہیں کیونکہ وہ محبوب کے غلام ہیں۔ اور یہ دو ہستیاں ہیں، ایک اہل بیت ہے، حضور کا خاندان نبوت۔ اصل دنیا میں کوئی گھرانہ ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور پھر ان کی شان کی عظمت کیا ہوگی کہ جن کے آپ نانا ہیں، یہی پنج تن کا گھرانہ ہے، اور حضور کا خاندان نبوت جو ہے ان کو کروڑوں درود کروڑوں سلام۔ دنیا میں ایک ہی تو گھر ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا گھر ہے۔ ایک ہی تو دنیا میں خاندان ہے کہ جس کی نہ کوئی آج تک عظمت کو پہنچا، نہ کوئی جس کی شان کو پہنچ سکا۔ وہ شان اور عظمت والا گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ہے۔ خاندان ہے دنیا میں تو میرے نبی کا خاندان ہے۔ اگر اللہ محبت کرتا ہے کسی خاندان میں
تو وہ تختہ کائنات پر سیدہ فاطمہ الزہرا کا خاندان ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی کہ آقا ہم ہیں آپ کے امتی۔ اگر قیامت کے دن میرے آقا نے بھی فرما دیا نا یہ میرے امتی ہیں تو بات بن جائے گی، پھر حساب کتاب والا سلسلہ نہیں ہوگا پھر، کیونکہ جس کو حضور اپنا کہہ دینا رب بھی اس سے حساب نہیں لیتا۔ حساب تو ان سے ہونا ہے جو غیر ہیں، جنہوں نے دیکھ کے بھی نہیں مانا اور جنہوں نے دیکھا بھی نہیں اور جانے قربان کرتے ہیں، ان سے حساب کیا۔ الحمدللہ علی ذالک، میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ایک حصہ ہے آیت کریمہ کا۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا نام نامی اسم گرامی حضور کا اسم شریف بھی ہے اور یہ اللہ کے قرآن کا ایک حصہ بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے بڑی بات فرمائی، کیا؟ والذین، اور وہ لوگ معاہو جو ان کے ساتھ ہیں۔ یہ کہنے کو تو معمولی سا جملہ لگتا ہے، لیکن اس جملے کے سمندر میں ڈوب کے دیکھیں کہ یارو وہ رب ہو کہ جن کا ذکر اس انداز سے کرتا ہے کہ میرا محمد میرے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں، اور جن کا ذکر حضور کے ذکر کے ساتھ ہو ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا کیا کہنا، کہ جن کا نام بھی حضور کے نام کے ساتھ آتا ہے اور جن کے کام بھی حضور کے حکم پر صادر آتے ہیں، ان لوگوں کی عظمت کا عالم کیا ہے، قربان جائیں۔ اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ حضور کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں موم سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہیں، نرم دل ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے، جان قربان کرنے والے ہیں۔ اگر رحماء بینہم کی تفسیر دیکھنی ہو تو مدینے کے مہاجر اور انصار کے درمیان جو معاملہ ہوا ہجرت کے بعد وہ دیکھیے، سیرت کی کتابیں اٹھائیے۔ جو مدینے کے باسی تھے نا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے مہاجر بھائی ہیں، کسی کے تو گھر والوں نے کپڑے ہی اتار لیے کہ تو محمد کے پیچھے جا رہا ہے، اتار دے ہمارے کپڑے۔ ساز و سامان دینا تو الگ بات ہے، اور کسی کے خاندان نے ان کا مال چھین لیا، بکریاں اونٹ چھین لیے، ان کو نہتہ کر کے مکے سے نکالا۔ یا رسول اللہ، یہ ہمارے ہوتے ہوئے بے سر و سامان نہیں رہ سکتے، ہم موجود ہیں یا رسول اللہ، ہمارے مال میں سے جتنا آپ چاہیں ان کو مال عطا کر دیں۔ ذرا جذبہ دیکھیں مدینے کے لوگوں کا، مدینے کے باسی لوگ ہیں جن کے پاس حضور مکہ چھوڑ کے آئے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جن کے پاس بکریاں نہیں، میرے پاس بکریاں 100 بکریاں ہیں، آپ اس میرے مال کے مالک ہیں، جتنی چاہیں کسی میرے مہاجر بھائی کو دے دیں۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مکی مہاجر کو کسی نہ کسی مدینے کے باسی کا بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے بھائی بنا دیا، اور یہاں تک معاملہ چل نکلا، یہاں تک پہنچ گیا کہ کسی صحابی کی 2 بیویاں ہیں نا مدینے کے باسی کی، تو اس نے حضور کے کان میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، مجھے دونوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت اچھی ہیں، بڑی خدمت گار ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو اگر میں طلاق دے دوں تو آپ میرے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کر دیں۔ کہیں دنیا میں مثال سنی آپ نے ایسی؟ کسی تاریخ میں پڑھی ہو؟ کیوں نہیں یہ مثال ملتی کہیں کہ حضور جیسا کو آیا نہیں، مثال کہاں سے آئی؟
حضور جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مثال کہاں سے آئے گی؟ اس کی مثل کہاں سے آئے گی کہ جس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں؟ جس طرح حضور بے مثل ہیں، اللہ نے غلام بھی ایسے بے مثال عطا فرما دیا۔ تو حضور بڑا مسکرائے۔ حضرت ابو حذیفہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے میں چاند سے تشبیہ دوں حضور کے چہرے کو، اتنا چمک رہا تھا کہ دیواریں چمک گئیں۔ میرے آقا بڑے خوش ہوئے، فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، فلاں صحابی نے، مدینے کے باسی نے مہاجر کے لیے اپنی عورت کو طلاق دے کے اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو پھر جن کی 2 3 بیوی، آج بھی عرب میں رواج ہے، وہ بڑی بیویاں رکھتے ہیں، 3 4 4 بیویاں رکھتے ہیں وہ لوگ، عورتوں کے بڑے شائق ہیں، لیکن اس طرح کا جذبہ اب نہیں رہا۔ تو ان صحابیوں نے نا جن کے پاس یہ نہ تھا گھر دیا، کسی کے 3 کمرے ہیں تو 1 کمرہ مہاجر بھائی کو دے دیا، 10 بکریاں تو 5 بکریاں مہاجر بھائی کو دے دیا، اور 2 پہلی زمین ہے تو 1 پہلی زمین کی مہاجر بھائی کو فی سبیل اللہ دے دی، کسی کو 2 باغ ہیں تو اس نے 1 باغ دے دیا۔ جب سب بھائی تقسیم ہو گئے نا تو پیچھے حضرت مولا علی حیدر قرار رہ گئے۔ حضور نے نہ تو ان کی طرف دیکھا اور نہ کسی کا آپ کو بھائی بنایا، کوئی بھائی نہیں بنایا آپ کا۔ حیدر قرار تنہا رہ گئے، آنکھوں میں آنسو بہ اٹھے اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگے۔ یہ حضور کے تھوڑا نا دائیں جانب پیچھے بیٹھے تھے، تو یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ علی بھی موجود ہیں، پتہ تھا، لیکن کسی کا بھائی نہیں بنایا حضور نے آپ کو۔ سنیے پھر علی کی شان کا جھنڈا حضور کیسے لہراتے ہیں۔ فرمایا علی کدھر ہے؟ پتہ تھا پیچھے بیٹھے، علی کدھر ہے؟ تو آواز سن کر کے نا تو وہ آگے آ گئے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے بیٹھے؟ کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہی نہیں، ایمان تھا کہ حضور جیسے آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل میرے پیچھے نہ چلا کرو، میری کمر خالی رکھا کرو، میرے پیچھے فرشتے چلتے ہیں، ہاتھ باندھے درود پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، مبارک ہو آپ کو کہ اللہ نے ایسا نبی دیا ہے کہ آپ عالم برزخ اگلے جہان میں جا کر آپ اس جہان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ آگے جہان ہے عالم برزخ کا، پیچھے جہان ہے عالم دنیا کا۔ حضور آگے بھی دیکھ رہے ہیں، حضور پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام یہاں پہنچ چکے ہیں، ان کی شفاعت کرانی ہے، پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کیا کر رہی ہے۔ پھر حضرت علی آگے آئے، حضور نے فرمایا علی تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور سب مہاجروں کو آپ نے کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، یاد آتے ہیں تقسیم ہو۔ حضور نے فرمایا علی تم بتاؤ کیا چاہتے ہو، تم بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ یہ مرتبہ اور مقام کہ جس کو یہ پوچھا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو، اب یہاں سے عقیدہ نہیں درست ہو جاتا ہمارا؟ کیوں جی؟ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ علی ما اسالک، مانگ کیا مانگتا ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت علی حیدر قرار شیر خدا، آپ نے عرض کی حضور کچھ نہیں چاہتا، بس سامنے آپ کا چہرہ ہے، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سنیے محبت برے الفاظ، محبت کی سماعت سے سنیے۔ حضور نے فرمایا علی کسی کو کسی کا بھائی بنایا، میں نے کسی کو کسی کا بھائی بنایا۔ اے علی کسی کی جائیداد کو تقسیم کر کے کسی میں تقسیم کر دیا، یہ لوگ راضی ہیں اس بات پر۔ علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تجھے اپنا بھائی بناتا ہوں، میں تجھے اپنا بھائی بناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر علی کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ بجائے نعرے مارنے کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ کیوں روتے ہو؟ اپنا مرتبہ مقام تے دیکھو،
وہ عرشوں کے راہی نے تمہیں اپنا بھائی بنا لیا۔ ہاں، علی کے عرض کرتے ہیں کہ لوگوں، یہ تو بات پہلے بھی اسی طرح ہی تھی، یہ تو بات پہلے بھی اسی طرح ہی تھی، لیکن یہ جو جملہ حضور نے فرمایا ہے نا کہ علی ان کی وراثتیں میں نے ان میں تقسیم کر دی ہیں، وہ راضی ہیں، تو حضور نے یہ جو فرمایا نا کہ علی میری جو وراثت ہے نا روحانی، اس کی مالک تو اور تیری اولاد ہوگی۔ یہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ، خاندان نبوت کا مالک و مختار حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار۔ کیوں نہ کہیں ہم کہ علی کی شان کا پھر عالم میں ولی نہ بنا، علی کی شان کا پھر عالم میں ولی نہ بنا، نبی کے علم کے شہر کا در مظہر جلی نہ بنا۔ قسم حق کی تصدق بشر کی تو کیا طاقت، بنایا خدا نے بھی تو بو علی علی نہ بنا۔ علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا، تارا علی علی، ہم جیسے گناہگاروں کا سہارا، علی علی۔ مدینے کی ہر گلی گواہ ہے، جنت کی ہر کلی گواہ ہے، جدھر بھی دیکھا جبریل نے پکار اٹھے بس علی علی ہے، علی علی۔ اللہ اکبر۔ علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہاں ہم تو بڑے آرام سے کسی کو کہہ دیتے ہیں بھائی جان، بھائی جان۔ یہ تو دیکھو اگلا بھی تجھے بھائی جان مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ کیوں جی؟ اگلا بھی تجھے بھائی جان، سامنے والا بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا کہ تم تو کہتے ہو کہ بھائی جان بھائی جان؟ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پہ فرمایا علی میرا بھائی ہے، علی میرا، یہی نہیں بلکہ آگے سنو، مشکاہ شریف میں حضور کا ارشاد نقل کیا ہے، کہتے ہیں اسمن اسمی لحمن لحمی، پھر آگے چلیے فرمایا جسمن جسمی لحمن لحمی اسمن اسمی، اس کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت اس کا گوشت، میرا خون اس کا خون، اس کا خون میرا خون۔ جس نے علی کو راضی کیا اس نے نبی کو راضی کیا، جس نے نبی کو راضی کرنا ہے وہ علی کے دروازے پہ آ جا۔ کیوں؟ سارے صحابہ کی شان بڑی ہے، سارے صحابہ کی شان، سارے صحابہ کی شان بڑی ہے۔ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، اللہ نے ان کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہوا ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنی اعلیٰ شان ہے۔ لیکن یاد رکھے یہ گھر والے ہیں، اہل بیت، اہل بیت حضرت علی المرتضیٰ گھر والے ہیں، حسن گھر والے ہیں، حسین گھر والے ہیں، علی اصغر گھر والے ہیں، علی اکبر گھر والے ہیں، قاسم و عباس گھر والے ہیں، سیدہ فاطمہ نساء العالمین بہشت بری کی شہزادی یہ گھر والے ہیں۔ حقیقت میں گھر کائنات میں ایک ہی ہے، وہ فاطمہ کا گھر ہے۔ اور لوگوں سنو میرا جملہ، یہ گھر والے ہیں، سارے صحابہ کرام اس در والے ہیں، سارے صحابہ کرام اس در والے ہیں۔ جو ان کے در کا ہو گیا وہ اللہ والا ہو گیا، وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ فیصلہ ہو چکا، اعلان ہو چکا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب جو تیری نظر میں تیرا محبوب ہوا وہ میرا بھی محبوب ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، فرمایا اس کے گناہ بخشے گئے، وہ بخشا گیا، اس کو شفاعت دی گئی، اور فرمایا رب اس کا ہو گیا جو وہ رب کا ہو گیا۔ سارے صحابی جو ہیں وہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ کتنے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے،
جس وقت تیری بزم میں تیرے یار پیارے ہوں، وہ انوار، وہ تجلیات، وہ اسرار، وہ رموز جو ان پہ اترا کرتے تھے وہ حضور کے صدقے سے اترتے تھے، اور جو حضور کی کملی سے وابستہ ہوتا چلا گیا وہ اللہ کا محبوب بنتا چلا۔ حضرات سنیے، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار شریف لگا ہوا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے، کیونکہ تصور کے پردے میں سب راز مضمر، لوٹا تسبیح مسلح فقط ایک بہانہ۔ ہاں، اس کو منزل نہ سمجھو، یہ لوٹا تسبیح مسلح جو ہے نا، یہ منزل نہیں ہے، کسی منزل کو پانے کا ایک بہانہ ہے، کسی منزل کو پانے کا یہ اسباب ہے، اسباب، یہ منزل نہیں ہے۔ ہائے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، دربار گہر بار، جس دربار پر دنیا کے شہنشاہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، وہ دربار، جس دربار پر اللہ کی شان بھی رشک کرے، وہ دربار، جس دربار میں آنے کے لیے حاضری کی سعادت کی بھیک مانگے دروازے پہ آ کے جبریل، یہ وہ دربار ہے جس دربار کے ارد گرد 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ شام کو اپنے پر مس کر کے درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہ اس عالی شان کا دربار، دربار گہر بار لگا ہوا، حضور کا دربار۔ آقا ارشادات فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ ایک عرابی حاضر خدمت ہوا، عرض کی حضور کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو مسجد میں۔ اچھا، یہ مسجد جو ہے نا، یہ اسلام کی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، سب سے بڑی جو اسٹیٹ ہے دنیا کے تختے پر اسلام کی، وہ مسجد ہے۔ مسجد کو بڑا مقام دیا ہے اسلام نے، شارح اسلام نے، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے مسجد کو۔ یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اور دارالخلافہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہے، وہ مدینہ منورہ ہے جہاں بادشاہ بیٹھتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کی صدارت اس زمین پر ہی نہیں، آسمان پر بھی جاری ہے، آسمان پر بھی جاری ہے۔ بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، 3 جلد، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو 2 وزیر میرے دنیا میں ہیں، 2 وزیر میرے عرش پر ہیں۔ یہاں 2 وزیر جو ہیں وہ ایک صدیق اکبر ہے، ایک فاروق اعظم ہے۔ جو اوپر 2 وزیر ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور جبریل امین ہیں۔ بتاؤ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر تسی آندے پھرو ساڑھے ونگو سی، کھاندا سی، پیندا سی، تے موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھے چ آسا سی، آپ نے سٹیا ہو نہیں سی کھاندا پیندا؟ کیوں بھائی؟ ایک ڈنڈا ہتھوں سٹ دیتا جائے تھلے تے او نہ سارے دے سارے سپ کھا کے تے پھر انہیں منہ کھولیا تے انہیں آکھیا جو ولات، بھوک بھوک بھوک۔ آسا لکڑی کا زمین پہ پھینک دے اللہ کا نبی، اژدہائے غضب بن کر وہ ساری بلاؤں کو ہڑپ کر جائے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آسا، حقیقت کیا ہے؟ لکڑی کا آسا، ڈنڈا سوٹا، لکڑی کا سوٹا آسا، حقیقت تو یہ ہے نا۔ میرے مصطفیٰ کی حقیقت کچھ اور ہے، میرے مصطفیٰ کی حقیقت کچھ اور ہے۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا۔ احمد رضا خان خدا تیرے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ وہ جب بار والے اندر آئے نا تو وہ کون تھے بھلا؟ روم کے ایلچی، روم کے بادشاہ نے ایلچی بھیجے
کوئی چند وفد آیا، کچھ لوگ آئے تو وہ سائڈ میں کھڑے ہو گئے۔ اب وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں ان کا بادشاہ کون ہے۔ انہوں نے ایک دو سے پوچھا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ انہوں نے سارا لا دیا، لادری ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بادشاہی کیا ہوتی ہے، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہنے لگے پھر نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارا بادشاہ کوئی۔ اچھا تمہارا سربراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا سر کا تاج ہمارے آقا و مولا مالک و مختار حبیب رب کردگار احمد مختار رسول اکرم نور مجسم انیس الغریبین رحمت للعالمین ھذا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ وہ دیکھو وہ سامنے چمکتے ہوئے چہرے والا، وہ والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، وہ سامنے جو جلوہ گر ہیں وہ ہمارے آقا ہیں۔ اللہ اللہ۔ اچھا ان کو بٹھایا گیا۔ میرے آقا کی یہ عادت کریمہ نہیں تھی کہ آپ ادھر تھوکتے کبھی ادھر تھوکتے، تھوکنے کی عادت نہیں تھی، لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کا ہر قول فعل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی بات نہیں کرتے، کوئی فعل کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ قریب بیٹھے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر کر کے نا لواب دہن زمین کی طرف عطا فرمایا، زمین کی طرف، لیکن صحابہ اکرام ٹوٹ کے پڑ گئے ادھر کو، صحابہ اکرام ٹوٹ کے پڑ گئے۔ ہاتھ پر جس کے آیا، جس کے نہیں آیا اس نے اس سے ہاتھ ملایا اور تبرک کر رہے ہیں، ہاتھوں پہ مل کے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ وہ روم کے جو وفد تھا نا وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، دشت بدان گشت یوں اپنی انگلیں انہوں نے دانتوں میں دبا لیں اور پریشان ہو گئے، اور ایک دوسرے سے نظروں سے نظریں ملا کر انہوں نے یہ بات جج کر لی کہ یہ وہ قوم ہے جس قوم پر کوئی غالب طاقت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ اپنے بادشاہ کا تو تھوک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں۔ محبت کی حضور سے تو صحابہ کرام نے کی ہے۔ میرا دل جلتا ہے، میں آپ کے سامنے اس کا دعا نکالا کرتا ہوں۔ سنیے حضرات، ابو الحسن خرقان شریف کے تاجدار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بابا جی یہ بتاؤ مسلمانی کہاں گئی؟ یہ آج سے 400 سال پہلے کی بات ہے، 400-500 سال پہلے۔ مسلمانی کدھر گئی اور کتاب کدھر گئی؟ کتاب کدھر گئی اور مسلمانی کدھر گئی؟ انہوں نے ایک جواب دیا، سنیے، تمہاری سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ذرا عبرت بھی حاصل کرنا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ سنیے، انہوں نے فرمایا مسلمانی در گور، مسلمانی در گور در زمین، اور کتاب در کتاب۔ وہ قرآن تو کتاب کے اندر محصور ہو کے رہ گیا، کوئی سمجھنے والا ہی نہیں، کوئی پڑھنے والا ہی نہیں۔ جو پڑھتے ہیں تو اس کو اپنا معاذ بنانے کے لیے پڑھتے ہیں، دوسروں پر فتوے لگانے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ قرآن در کتاب، مسلمانی در زمین۔ کدھر گئی مسلمانی؟ حضرات سنیے، وہ چلے گئے واپس حضور سے مل کر، کوئی بات کرنی تھی کر لی، لیکن خالی نہیں گئے، خالی نہیں گئے، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، جہاں سے خالی جانا دروازے کی توہین ہے۔ حضور علیہ السلام نے پورا ان کو اپنا چہرہ دیا، یوں کر کے رخ انور پورا چہرہ دیا ان کو، اور پورا چہرہ دے کر سینہ مبارک دیا، چہرہ دیا، آنکھیں دیں، والضحیٰ کا چہرہ دیا، اور ان سے گفتگو فرمائی، اور بڑی محبت، جیسے یہ اپنے ہی ہوتے ہیں، یہ صدیوں کے بچھڑے آج ملے ہیں، اس طرح حضور نے ان سے پیار فرمایا۔ اب وہ جانے لگے نا تو نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟
وہ کہنے لگے حضور جس رب کے تم نبی ہو نا ہمیں بھی اس رب کا بندہ بنا لو، بس ہمیں بھی اس رب کا بندہ بنا لیں، اپنا غلام بنا لیں۔ تو حضور ہمارے اندر ایمان کی کرنٹ آ جائے، ہم جا کے آپ کے دین اور آپ کے اخلاق کریمانہ لوگوں کو سنا کر آپ کے مذہب کی طرف لوگوں کو ترغیب دیں گے۔ حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، وہ مسلمان ہوئے۔ کیا حضور نے ان کو کہا تھا کہ تم آ گئے تمہیں جانے نہیں دینا، یہ تلوار دے کے سار اتار دیں گے، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ؟ آج تک زمین کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، ہمارا اسلام شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک جو پہنچا ہے تو یہ تلوار کے وار سے نہیں پہنچا، یہ دل کے پیار سے پہنچا، یہ دل کے، کیونکہ محبت ہر دور میں فاتح عالم ہے، محبت ہر دور میں فاتح عالم ہے۔ میں کل لاہور میں تھا تو نسیم میں ہوا وہ ٹیڑھی گردن والا، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ علم دین، علم دین، علم دین شہید، ویسے غازی کے نام سے لوگ پکارتے ہیں۔ تو ان کے مزار پر گئے، عجب صورتحال دیکھی، دل نہیں چاہتا تھا وہاں سے ہٹنے کو۔ اتنی اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے، بڑی بڑی دستاریں باندھی ہوئی ہیں، اور آتے ہیں قدموں پر بوسہ دینے کے لیے، قدموں پر بوسہ دیں، پھولوں کی چادریں چڑھائی جا رہی، باری نہیں آ رہی، لائنیں لگی ہوئی، اور بڑے بڑے صوفیہ با خدا وہاں میں نے جاروب کرتے ہوئے دیکھا، جاڑو پھیرتے، جاڑو پھیر، یہ 18-19 سال کا بچہ تھا یار، کیا ہو گیا، کام کاری لیا تو کیا ہو گیا، کہہ سکتا ہے کوئی، لیکن ہم کہتے ہیں وہ کام کر گیا جو اس کے حصے میں تھا، وہ کام کر گیا جو اس کے حصے میں تھا۔ وہ ایک ہی جمپ میں اتنی اس نے چھلانگ لگائی کہ اس میں ساری منزلیں وہ طے کر گیا، ولایت کی منزل بھی طے کر دیا، عشق کی منزل بھی طے کر گیا، بلکہ عشق جو تھا اس کا طواف کر رہا تھا۔ علم دین، تیری ماں نے تیرا نام علم دین رکھا تھا، آج پتا چلا ہے کہ دین کا علم کس کو کہتے ہیں، آج پتا چلا ہے کہ دین کا علم 18,000 جو عالم آہا تے اگے حسین دے مردے، پتا لگا علم دین جو ہے یہ علم میں نہیں ہے۔ اگر دین وچ علم دے ہوندا، اگر دین وچ علم دے ہوندا پھر سر نیزے کیوں چڑھ دے ہوں، 18,000 جو عالم آہا تے اگے حسین دے مردے۔ علم دین غازی اپنی جان تلی پہ رکھ کے ساتھ میں خنجر پکڑا ٹہلتا ہوا، یہ نہیں کہ چوری گیا ہے، سب کے سامنے کہ گستاخ رسول ہے، اس کا حق ہی نہیں بنتا اس زمین پر رہنے کا، کہ جو زمین بھی رب نے حضور کے صدقے میں بنائی، اور ایک ہی وار میں اس کا سارا کام کر دیا۔ اتنا نیک آدمی ہم سمجھتے ہیں، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو اس نے بھی کہا وکالت میں جائز ہے جھوٹ بولتے، جھوٹ تو کہہ دے میں نے نہیں یہ کام کیا، تجھے بچا لیں گے۔ علامہ اقبال یوں بیٹھے تھے، یوں بیٹھے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ نہیں بولتے، آپ بھی کو مشورہ دیں، تو جب یوں سر اٹھایا نا تو سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نظر والے جانتے ہیں نظارہ یار کا، اور روتی ہوئی ڈباتی ہوئی آنکھوں سے چہرہ اٹھا کر کہا تم یہ اس سے بیان لینا چاہتے ہو کہ ایک بار عدالت میں جا کے کہہ دے میں نے تو نہیں مارا، تم کہتے ہو میں بیرسٹر ہوں، بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں، بچا لوں گا تجھے، میرے پاس بڑے دلائل ہیں، میں عدالت کو قائل کر لوں گا تو تجھے بچا، تو ایک بار کہہ دے میں نہیں مارا، یہ اسے کہنے جا رہے ہو؟ رب کعبہ کی قسم میں تو یہ کہوں گا او میں تے ایویں ساری عمر شیر بناندہ رہ گیا، او باجی تے ترخانہ دا منڈا لے گیا۔
جی آج میں نے دیکھا، آنکھوں دیکھا حال وہاں کیا کہ بڑے بڑے صوفیہ کرام اس کی قبر پر جروب کشی کر رہے، اپنی دستاریں اتار کے نا قبر پر رگڑ رہے ہیں۔ اس نے کی محبت حضور سے، اب پورا عالم ان پر فدا ہو رہا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ، ایک میں ہی نہیں۔ جرے جرے دل چ حضور دی محبت ہے نا، سرکار دا ترانہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے، رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے، زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے۔ وہ 18 سال کا بچہ نوجوان وہ بازی لے گیا، جب جا کے اس کو کہا نا کہ تو کہہ سکتا ہے عدالت میں کھڑا ہو کے کہ میں، تو اس نے نا منہ برا سا کر کے نا قائد اعظم کی طرف کنڈ کر لی، کہنے لگا جاؤ کام کرو اپنا جا کے، تمہیں خبر ہی کوئی نہیں، ایک ہی تو دنیا میں کام کیا ہے، وہ بھی کہہ دے میں نے نہیں کیا۔ ان کی عزت پہ مر مٹنا طریقت اس کو کہتے ہیں، ان کی گلی میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام وہ صحابی میرے آقا علیہ السلام حجامت کروانے کے لیے، ویسے ہی حضور سنت ہمارے لیے قائم کرنے کے لیے، ویسے میرے آقا علیہ السلام کے اتنے بال زیادہ لمبے بھی نہیں ہوتے تھے، خدا نے اپنی قدرت سے حضور کو بڑا حسین بنا رکھا۔ عکس خداوندی کا پیکر تھے نا، تو میں نہیں کہتا کہ بالوں کو تراشنے کے لیے کینچی سے کاٹنے کے لیے، یہ نہیں میں کہتا، میں کہوں گا حضور کے بالوں سے کچھ بال جدا کرنے کے لیے۔ حضرت ابو طفیل نائی اس کو بلایا، میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اس نے اوپر کپڑا ڈالا، حضور نے صحابہ سے فرمایا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ میرے آقا کو پتا تھا کہ یہ میرے کچھ منہ مبارک بھی چاہتے ہیں، میرے منہ مبارک کا تبرک چاہتے ہیں۔ وہ کسی نے خوب لکھا ہے نا کہ یک موے لکھ ملائک یک موے قربان شد، حضور آپ کے ایک بال پر لکھ لکھ فرشتہ اللہ قربان کرتا۔ بال جب جدا کیے نا تو حضور نے فرمایا سنبھال کے رکھو، پھر صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے، صحابہ میں تقسیم کیے گئے۔ حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں کہ چند بال میرے پاس بھی آئے، اور جو کوئی مدینے میں بیمار ہوتا نا اسے
وہ کشانہ نبوت پہ آتا تھا کہ آج بھی فیض جاری ہے، تو آ کر کے نا تو اماں جی فرماتے ہیں کہ میں پانی میں بھگو کر کے نا حضور کے دونوں بال تو ان کو پانی پلا دیتی، موقع پر اللہ شفا عطا فرما دیتا، موقع پہ اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں حضور وضو پہ بیٹھے، صحابہ کا اثار، صحابہ کا عشق دیکھے۔ اچھا ایک بات نہ عرض کر دوں آپ سے، ذرا دل کی بات ذرا غور سے سننا ہوگی، آپ کو یاد بھی رکھنا ہوگی۔ ادب عشق کی روح ہے، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ ادب عشق کی روح ہے، روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے۔ عشق ایک روح ہے، جسم یہ جو ادب ہے یہ روح ہے، عشق جسم ہے، ادب دعویٰ ہے اور عشق اس کی دلیل ہے۔ عشق کا اعلان جو ہے یہ دعویٰ ہے، محبوب پر مر مٹ کے، سولی پہ چڑھ کے، سر کٹا کے، نیزے پہ چڑھ کے، قرآن سنا کے اس دعوے کو پورا کرنا یہ حسین کا کام ہے۔ کہ دعویٰ عشق کیا تھا کہاں؟ فاطمہ کے حجرے میں۔ مجھے رسول اللہ سے عشق ہے، اس کی تکمیل کربلا میں جا کے ہوئی۔ صحابہ کرام نے منہ مبارک تسبیح کی، حضور وضو فرمانے لگے تو وضو کے درمیان میں نا صحابہ کرام کے ہاتھ نیچے تھے۔ اچھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن جراح اور کافی صحابہ کرام سے یہ روایات ہیں جس کو بخاری شریف والے نے قلم بند کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے، ہم بھی قریب تھے لیکن ہمارا ہاتھ نہیں وہاں پہنچ رہا تھا، اتنے لوگ جڑے ہوئے تھے آپس میں۔ میں نے دیکھا جب حضور وضو سے فارغ ہوئے تو ایک بھی قطرہ زمین پر پانی کا نہیں گرا ہوا تھا۔ حضور کے وضو کا پانی سب لوگوں نے محفوظ کر لیا اپنے ہاتھوں پر۔ پھر وہ جب پیچھے ہٹے نا، جن کو نہیں ملا تھا وہ ان سے ہاتھ ملا کے اپنے چہروں پہ مل رہے۔ یار محبت تو انہوں نے کی ہے نا، محبت تو آج حضور نے کتنی بار فرمایا نماز پڑھو اسی آنکھیں لگنے ہیں۔ اپنے ایمان نال دسو جے یہ نام محبت ہے تو پھر محبت کتنے گئی؟ یہ محبت ہے کیوں بھائی؟ جس کا نام محمد ہے اس پہ جان بھی قربان ہے۔ یہ پھوکلے نعرے، فضول نعرے، کاغذ کے پھول بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، یہ سفید گلاب کے پھول ہیں۔ دوستو یہ ناقبول ہیں، قبول ہے تو اسوہ حسین قبول ہے۔ آؤ میدان عمل میں آپ سے ہاتھ باندھ کے آج بھی عرض کرتا ہوں، یہ وقت روز روز نہیں آتے، چھوڑ دو غیروں کے دامن، آؤ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ انشاءاللہ یہ بھی زندگی سنور جائے گی، وہ بھی زندگی۔ آج علم دین غازی نے کوئی اتنا لمبا کام کیا، ایک آدمی کے پیٹ میں خنجر کھونپا ہے، اس کو قتل کیا ہے، بس کیا ہوا؟ اتنے چھوٹے سے جمپ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی منزلیں عطا کر دی کہ ساری عمر بھی کوئی جنگل میں جا کے ہو کرتا رہے تو کسی اس منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ ایک ہی چھلانگ لگائی کہ ساری منزلیں طے کر گیا۔ تو آؤ عشق جو ہے یہ سب کا پیشوا ہے، یہ پورے کاروان کا، نمازیوں کے کاروان کا، حاجیوں کے کاروان کا، سخیوں کے کاروان کا، شہیدوں کے کاروان کا، عبادت گزاروں، زاہدوں، عابدوں کے کاروان کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ عشق ہے، جس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دعویٰ آسان ہے، ذرا کام کر کے بھی دکھاؤ نا، کم از کم اور کچھ نہیں تو بستر تو چھوڑو نماز پڑھنے کے لیے۔ دعوت فکر ہے آپ کے لیے، یہ بستر ہی چھوڑنا مشکل ہے تو میدان کارزار میں جا کے جان دینا پھر کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کا کام ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دعویٰ جو ہے اس میں عمل کا کی روح کو پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت حضور کا صدقہ دین کو غلبہ عطا فرمائے۔